ایک ملک کے سابق وزیر اعظم، پارٹی کے ساتھ بڑا تو ہیں ہی ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کو جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے بالکل نامناسب ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی اہم شخصیات جیلوں میں جاتی رہی ہیں اور جو کنڈیشنز ان کو دستیاب تھیں ان کے برعکس عمران خان کو کنڈیشنز مہیا کی گئی ہیں۔ سیل ہے، تنگ سیل ہے، ڈارک ڈنجی کنڈیشنز ہیں، صفائی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو ٹوائلٹ فیسلٹیز ہیں وہ اسی جگہ ہیں۔ اب یہ وہ کنڈیشن ہے جو ایک سی کلاس کے پرزنر کو دی جاتی ہے۔ بی کلاس میں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بی کلاس، اور میں نے خود پڑھا ہے اخبارات میں، ان نے کہا ہے، حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ نہیں، ان کو بی کلاس دیا گیا ہے۔ بالکل درست نہیں ہے۔ بی کلاس میں ایک اٹیچڈ واش روم ہوتا ہے اور اسی احاطے کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار کے پیچھے وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ٹوائلٹ فیسلٹیز نہیں ہوتی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اٹک جیل میں نے کچھ دن گزارے ہیں حالیہ دنوں میں، اور اس کو قصوری جیل کہتے ہیں۔ قصوری جیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ ہے، اس کی کنڈیشنز ہیں جو بتاتی ہیں۔ بہت پرانی پری پارٹیشن جیل ہے، اور وہاں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا، جن کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی، اس قسم کے قیدیوں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا۔ اٹ واز کنسیڈرڈ دین دا بیک آف بیونڈ، اور وہاں رکھا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 2 کلومیٹر جیل سے دور پوسٹ لگ گئی ہیں، ایک نو گو ایریا بن گیا، سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ کیا وجہ؟ کوئی نقص امن کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ وکیلوں نے جانا تھا، ملاقات کرنی تھی، وکالت نامے پہ دستخط کروانے تھے، اور اپنی قانونی چارہ جوئی کرنی تھی۔ آج کور کمیٹی میں جب انہوں نے ٹویٹ کیا، نعیم نے، اور ان سے بات ہوئی، تو کور کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اور میں دیگر دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا، تو کور کمیٹی نے مجھے یہ کہا کہ فی الفور اس کی مذمت کی جائے اور پارٹی کی طرف سے اپنی تشویش جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے۔ ان سے ملنا، ان کی فیملی کا ملنا، ان کے وکلاء کا ملنا، ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ملنا ایک فطری عمل ہے۔ ڈاکٹر کا ملنا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اٹک میں کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے۔ جب میں اٹک میں تھا تو ایک ڈسپینسر تھے، بہت اچھے تھے، وہ آتے تھے اور میرا بلڈ پریشر بھی لیتے تھے اور میرا سارا کچھ چیک کرتے تھے، لیکن وہ ڈسپینسر تھے، کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھے۔ اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ڈاکٹر بلاتے ہیں۔ نعیم صاحب کو رسائی نہیں دی گئی۔ انہوں نے اگلے روز کوشش کی، اگلے روز بھی ان کو رسائی نہیں دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ پیر کے روز دیکھیں گے کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بہرنو آج نعیم پنجوتا صاحب ابھی اٹک سے لوٹے ہیں۔ جی، آج اٹک سے ابھی پہنچے ہیں ملاقات کے بعد۔ ملاقات میں تاخیر کیوں کی گئی؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی حکمت عملی ہو کہ جو ہم نے پٹیشن فائل کرنی ہے، اپیل جو ہم نے کرنی ہے
جو ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کے خلاف اس میں تاخیر کی جائے. لیکن جو میں چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ایک اپنے ویڈیو میسج کے ذریعے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سرکاری وزراء نے کہا کہ نہیں، ان کی جو وہاں کنڈیشنز ہیں بالکل A1 ہیں، انہیں سب سہولتیں مہیا ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کہا گیا، آن دا فلور کہا گیا. لیکن ہمیں تشویش تھی اور ہماری اطلاعات اس کے برعکس تھی. اب کیونکہ نعیم پنجوتا صاحب خود مل کر آئے ہیں اور یہ مطلب ہے چشمدید، اور وہاں سے کہتے ہیں نا ان سے خود ملاقات کے بعد جو تاثرات ان کے ہیں، آئی وٹنس، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک ملک کے سابق وزیر اعظم، پارٹی کے ساتھ بڑا تو ہیں ہی ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کو جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے بالکل نامناسب ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی اہم شخصیات جیلوں میں جاتی رہی ہیں، اور جو کنڈیشنز ان کو دستیاب تھیں ان کے برعکس عمران خان کو کنڈیشنز مہیا کی گئی ہیں. سیل ہے، تنگ سیل ہے، ڈارک ڈنجی کنڈیشنز ہیں، صفائی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو ٹوائلٹ فیسلٹیز ہیں وہ اسی جگہ ہیں. اب یہ وہ کنڈیشن ہے جو ایک C کلاس کے پرزنر کو دی جاتی ہے. B کلاس میں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ B کلاس، اور میں نے خود پڑھا ہے اخبارات میں، ان نے کہا ہے، حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ نہیں، ان کو B کلاس دیا گیا ہے. بالکل درست نہیں ہے. B کلاس میں ایک اٹیچڈ واش روم ہوتا ہے، اور اسی احاطے کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار کے پیچھے وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ٹوائلٹ فیسلٹیز نہیں ہوتی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اٹک جیل میں نے کچھ دن گزارے ہیں حالیہ دنوں میں، اور اس کو قصوری جیل کہتے ہیں. قصوری جیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ ہے، اس کی کنڈیشنز ہیں جو بتاتی ہیں. بہت پرانی پری پارٹیشن جیل ہے، اور وہاں وہ